کیا یا علی مدد کہنا یا حسین کہنا یہ شرک ہے؟ اور اگر آپ اس کو شرک نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس قرآن سے کیا دلیل ہے؟ دلیل تو آپ کو دینی چاہیے نا کہ اس کے شرک ہونے پہ قرآن سے یہ دلیل ہے. قرآن میں نہیں ہے نا. قرآن میں صرف یہ نہیں، شرک ہونے پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاں. میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں. علی سے تو مدد نہیں مانگتا ہوں نا. پھر یہی تو ثابت ہو گیا کہ علی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا. اگر قرآن میں یہ ہے کہ میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور اس کے بعد غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہو تو پھر یا علی مدد بھی شرک ہے. آپ کا چندہ مانگنا شرک ہو جائے گا. یہ تو وہ ساری باتیں ہو گئیں کہ جو مثلا چندہ مانگنا یا کسی کو کہنا کہ آپ میری ابھی مسجد کے لیے سیمنٹ بوری لا نہیں، دو. مجھے پانی چاہیے، ذرا پانی مدد کریں، پانی دے جی دیں، جی. شرک ہو گیا. ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دوسرے کو دینے کے اختیار میں ہیں. نہیں، وہ پھر بات کی بات ہے، اختیار ہے یا مگر نہیں ان سے الگ ہم ہے. یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، بھائی تم اولاد لا کے دے دو. ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ بھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، آپ چلے جائیں اور اپنا ٹیسٹ ٹیوب بیبی لے لیں ڈاکٹر سے. آپ جائے کہیں مجھے اولاد چاہیے، وہ کہیں گے اتنے پیسے نکالو، 2 ملین 3 ملین روپیہ، اولاد لے جاؤ. شرک ہو گیا. اچھا، تو اس میں اگر یہ گھر میں بیٹھا اور وہ ڈاکٹر جو ہے اپنی کلینک میں بیٹھا ہے، گھر میں کہے ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے نا وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی دے دو، اس طرح تو نہیں کہے گا. لازمی بات ہے وہ وسیلہ اختیار کرے گا، وہ جائے گا ان کے جو پاس. بھی کرے گا. کس نے کہا کہ آپ ادھر کہیں گے یا علی مجھے بچہ دے دو تو وہ آپ کے اس میں گود میں بچہ آ جائے گا؟ یہ تو نہیں کہہ رہے نا. یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو نہیں کہہ رہے. اس طرح مانگتے ہیں نا. نہیں، مانگتے اس طرح ہیں. مانگا میں نے تو بچہ کیا ہاتھ میں یوں آ جاتا ہے؟ مطلب وہ وسائل اختیار کرتے ہیں. وہ وہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ہوتا ہے. دیکھیے ابھی یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اگر شرک ہے تو ہر جگہ ہے. شرک میں تبعیض نہیں ہوتا نا کہ یہ شرک خدا نے اجازت دی ہے، اس شرک کی خدا نے اجازت نہیں دی. یہ تو نہیں ہو سکتا. غیر سے مانگ سکتے ہیں لیکن اس غیر 10 روپے مانگ سکتے ہیں مسجد کے لیے اور جو ہے اپنے لیے وہ اولاد نہیں مانگ سکتے. یہ اللہ یہ فرق نہیں کرتا. اگر حرام ہے تو دونوں حرام ہے. ممکن نہیں ہے نا. غیر اللہ سے نہیں مانگا جا سکتا. ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس سے مطلب یہی لیا. بے شک یہی ہے. اگر یہ مطلب ہے تو آپ پھر کسی سے بھی مدد نہیں لے سکتے نا. کسی سے بھی مدد لیں گے، جیسی بھی مدد لیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. شرک ہو جائے گا. ابھی یہ پانی میں نے مدد لیا، یہ شرک ہو گیا. شرک ہو گیا. یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ شرک ہے، مثلا پانی مانگنا، تو ویسے یہ بھی کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے میرے خیال میں غالباً کہ وہ انسان کو اس طرح پانی دے سکے اگر اللہ نہ چاہے تو. وہ یقیناً اسی طرح ہے. اللہ نہ چاہے تو کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو یہ دیکھیے ابھی بحث یہ نہیں ہے. اچھا، آپ جس سے جو چیز مانگ رہے ہیں وہ اس کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. میں ابھی آپ سے کہتا ہوں مجھے آپ $1 ملین دے دیجئے، آپ کے پتہ نہیں اختیار میں ہے یا نہیں ہے. میرے اختیار میں. کہوں گا مفتی صاحب امریکہ جاتے رہتے ہیں، میں دوبارہ نہیں آؤں گا آپ کے پاس اگر آپ نے مانگ لیے تو. میں تو مانگ رہا ہوں نا. اچھا، دوبارہ کیوں نہیں آئیں گے؟ مشرک ہو جاؤں گا. نہیں ہے ہی نہیں، کہاں سے لاؤں؟ وہ جن کو بھی اگر میں بھیجوں گا چراغ سے جو نکلے گا وہ بھی بیچارہ نہیں آئے گا میرے پاس. جن بھی بیچارے میرے غریب جن ہیں. ٹھیک، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نہیں دے سکتے. میں نے آپ سے وہ چیز مانگی جو آپ نہیں دے سکتے. شرک ہو گیا. میں نہیں دے سکتا. یہ شرک ہو گیا. نہیں، یہ تو شرک نہیں ہے. پھر یہ کامن سینس ہے. کتنے نان سینس ہو جاتے ہیں علی پہ آ کے. واہ، کیا یہ بہترین دلیل دیا آپ نے. کیونکہ تم علی سے وہ مانگتے ہو جو علی نہیں دے سکتا، اس لیے شرک ہے. میں آپ سے وہ مانگ لیتا ہوں، ابھی آپ نہیں دے سکتے، شرک ہو گیا. آپ ان بیچارے مزدوروں سے، غریبوں سے چندہ مانگتے رہتے ہو جو نہیں دے سکتے. سب سے بڑے مشرک ہو. نہیں دے سکتے وہ بیچارے. اور ان میں سے بہت سے ان غریبوں کو نہ دینا بھی نہیں چاہیے. اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے بچے کو بھوکا رکھ کے مسجد بنانے کا حکم ہے ہی نہیں. صحیح. اچھا، یہ چندہ شرعی ہے ہی نہیں، ناجائز ہے.
شرک ہے یا نہیں وہ بات کی بات، ٹھیک ہے نا، جائز نہیں ہے، آپ یہ چندہ نہیں لے سکتے ہیں۔ مسجد بنانا جو ہے یہ کفایہ میں آتا ہے، یعنی ایک فرض عین تو نہیں ہے۔ فرض عین نہیں ہے، فرض عین اس کا اپنے بچوں کو پالنا ہے، بچوں کو پالنا ہے۔ خواتین کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ شوہر کا ہوتا ہے، ان کا اپنا نہیں ہوتا، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نہیں دے سکتے، آپ انہیں بھی اپیلیں کر کر کے ان سے بھی چندہ لیتے ہیں، وہ چندہ جو آپ لے رہے ہیں شوہر کی اذن کے بغیر یہ حرام ہے۔ اچھا، اور آپ لے رہے ہیں، آپ نے چندہ باکس رکھے ہوئے ہیں اور اس کو خواتین کی سائٹ پہ تھوڑا سا زیادہ بھی رکھا جاتا ہے کہ یہ آج بیان ایسا ہوگا تو یہ نرم دل ہیں، یہ لوگ زیادہ پیسے ڈال دیں گے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے کوئی چندہ باکس نہیں ہے، جی نہیں، ہمارے میں یہاں شرک والی نہیں ابھی الکوثر کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں کوئی چندہ باکس نہیں، کوئی باکس نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اچھا لوگ کہتے ہیں باکس بنائیں، تو والد صاحب یہ کہتے تھے کہ اس باکس میں جو مخصوصاً خواتین پیسے ڈالیں گے یا وہ غریب پیسے ڈالیں گے، جس کا تصرف جائز نہ ہو، مجھے یہ باکس نہیں چاہیے۔ واہ کیا بات ہے، تقویٰ، یعنی یہ ایسے بہت کم یعنی سننے کو ملتا ہے۔ تو وہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے وہ تو کھائے چلے جا رہے ہیں، ان سے بھی مانگ رہے ہیں جو نہیں دے سکتے، کوئی شرک نہیں ہے، صرف آ کے یا علی مدد شرک ہے کیونکہ علی نہیں دے سکتا۔ بھئی علی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا یہ ہم سے پوچھو نا، علی دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ ہم سے پوچھو، جنہیں مل رہا ہے ان سے پوچھو۔ اچھا، تو آپ لوگ کیا مطلب شیعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ جو امام علی سے مانگتے ہیں، یعنی یا علی مدد کہتے ہیں، تو وہ حضرت علی سے ہی مانگ رہے ہیں، وہی دیتے ہیں، انہی سے مل رہا ہوتا ہے؟ ہاں انہی سے مل رہا ہوتا ہے، کہہ سکتے ہیں، ابھی میں اس کو بیان کروں گا۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ یہاں آتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھئی آپ وسیلہ کے طور پہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن ان سے نہیں کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ نے پانی کی مثال دی، جی ٹھیک ہے، یہ پانی میں نے آصف سے مانگا، جی، انہوں نے لا کے دے دیا، میں آصف سے کہا کہ اللہ نے تجھے جو طاقت دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تو پانی دے سکتا ہے، میں اس طاقت کا وسیلے سے خدا سے مانگتا ہوں، مجھے پانی لا کے دے دو۔ نہیں، وہ چونکہ آپ کے سیاق و سباق سے اور آپ کی حالت سے، یعنی وہ نہیں سیدھا کوئی نہ سیاق و سباق چاہیے نہ کچھ چاہیے، آصف پانی دے دو، آصف مجھے تمہاری مدد چاہیے، 2 روپے دے دو۔ اب کہیں یہ علی سے مانگ رہے ہو، یہ سب صرف اہل بیت پہ کیوں آ جاتے ہیں، اتنا دماغ کیوں کام کرنے لگتا ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ رسول اللہ کو بھی کہتے ہیں تو وہ شرک ہے، یعنی صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی بات نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، رسول اور علی تو ایک ہے نا، علی تو نفس رسول ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ کہتے ہیں، رسول پہ کہتے ہیں، یقیناً کہتے ہیں، وہ رسول کو بھی نہیں مانتے ہیں، یہ تو بحث ساری یہی ہے کہ وہ رسول اللہ سے بھی رسول کو بھی نہیں مانتا ہے، اور سب سے زیادہ دشمنی رسول سے ہے، علی سے بڑھ کر علی سے بڑھ کر رسول سے ہے۔ مسلمانوں میں تو ایسا کوئی فرقہ گروہ نہیں کہ جس کو رسول سے دشمنی ہو، سب ہیں سے مراد یہ ناسبی، من سب علی فقط سب بنی، کوئی سب کر سکے گا علی کو جو رسول کو دشمن نہ ہو، صحیح، اس کو تو معلوم ہے، اس کو ہی معلوم ہے، یہ حدیث اس کے ہاں ثابت ہے۔ جی جی، یہ تو اہل سنت کی حدیث ہے، اہل سنت مستدرک میں ہے، وہی کہہ رہا ہوں، اہل سنت کی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، دیکھیں ناصبی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، جبکہ نہیں ہیں، ان کی پھر الگ تو کوئی کتابیں نہیں ہیں، وہ انہی کتابوں کو مانتے، مسلم بخاری، انہی کو مانتے، انہی سے استدلال کرتے ہیں، انہی کو مانتے، ان میں ہے جو علی کو سب کرے گا وہ مجھے سب کرے گا، تو یعنی جو علی کو سب و شتم کرے، گالی دے گا، برا کہے گا، وہی وہ رسول کو گالی دینے کی طرح، تو یہ علی کو گالی دینے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسے بظاہر الفاظ میں تو نہیں دیتے ہیں گالیاں، دیکھیے جو ہمارے یہاں معاشرے میں گالیاں ہوتی ہیں اس طرح تو کوئی گالی نہیں دیتا۔ دیکھیے علی سے بغض کا اظہار علی کو سب و شتم کرنا ہے، اور گالیاں دی ہیں تاریخ میں اور ابھی بھی ہیں، جی تاریخ میں تو ملتی ہیں، آج کی میں بات کر رہا ہوں، آج بھی ہیں، نہیں وہ تو دعوے سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ آپ ہمیں ایک سنی بتائیں کہ جو امام علی علیہ السلام کو وہ سب کرتا ہو۔ ہاں سنی نہیں ہے، ناصبی ہے،
میرا تو کہنا ہے نا، سنی نہیں، سنی تو یقیناً ہو ہی نہیں سکتا، سنی نہیں دے گا کبھی. ہاں، یا کبھی بھی نہیں دے گا. دیکھیں ہم جو کہہ رہے ہیں نا، ناصبی کو ہم کہتے ہیں ان کی کتابوں میں، کیونکہ ان کی کتابیں اس سے الگ نہیں ہیں. جی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنی جگہ پہ، ہے نا. دیکھیے آپ اگر یہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی کمنٹس میں آتا ہے کبھی کبھار، جی، ٹھیک ہے، کہ اگر تم کہتے ہو یہاں فلاں صحابی نے، کسی عام صحابی کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، تو تمہارے علی نے یہ کیا ہے، وہ 8-10 چیزیں لکھ دیتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو اس سے بڑھ کے اور سب و شتم کیا ہے؟ یہ سنی نہیں ہے، یہ ناصبی ہے. یہ ناصبی ہے، یہ سنی کی تحریر نہیں ہے، یہ سنی کی گفتار نہیں ہے، یہ ناصبی ہے. ناصبی دشمن رسول ہے. سب سے پہلے علی سے دشمنی رسول کی وجہ سے ہے، کہ علی نے رسول کو کیوں بچایا. ہمارے ان جو منافقین تھے اس زمانے میں، منافقین، مشرکین، بت پرست، ان کو مارا اور رسول کو بچایا. یہی بغض ہے نا علی سے. تو یعنی یہ وہ زمانے سے آج تک تسلسل چل رہا ہے. ہاں، وہی تسلسل چل رہا ہے، وہی بغض کی بنیاد تو وہی ہے. اور میں تو کہتا ہوں ان کا بغض تو پھر بھی سمجھ میں آتا تھا، ان کے کسی بڑے کو مارا تھا، پتہ نہیں ان کے کس بڑے کو مارا ہے جو ان کو بغض ہے آج. اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں، اس پہ میں کمنٹ نہیں. ہاں، میرے پاس بھی ہے، میں بول نہیں رہا ہوں، میں نہیں کمنٹ کر. اچھا، تو یا علی مدد کو تھوڑا سا آپ اور واضح کریں. میں اس لیے کہ بہت سارے خود کچھ شیعہ حضرات نے بھی مجھے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کا اس پہ کیا رائے ہے. لیکن میں تو اگر بیان کروں گا تو میں ایک اہل سنت ہونے کے اعتبار سے کروں گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا دروازہ دے دیا جائے نا، کھول دیا جائے، مثلا یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے یار یہ شرک نہیں ہے یہ علی مدد، تو یہ عوام کو پھر اتنا زیادہ وہ مل جائے گا کہ وہ جیسے کہ بعض شیعہ میں ہے بھی گروہ کے جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، تو پھر ہمارے لوگ بھی یہ سارے اس طرح کا عمل شروع کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیے صرف اگر کسی سے مدد مانگی جائے تو وہ خدا ہو جاتا ہے، یہی ہو گیا نا. اب آپ اس کو آ جائے نا کہ میں اگر آپ سے مدد مانگتا ہوں تو آپ کل خدا ہو جائیں گے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. پھر صرف علی کیوں خدا ہو جاتا ہے؟ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی سے مدد مانگی جائے تو وہ ابھی صرف یا علی مدد کی بات کر رہے ہیں نا. اس میں دیکھیں کس مرتبے پہ، کس عقیدے سے، وہ بات کی بات ہے، ابھی ہم اس پہ بعد میں آتے ہیں نا. لیکن ابھی بیس لائن، اگر ایک آدمی یا علی مدد کہتا ہے یہ شرک ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بالکل بھی شرک نہیں ہے. اب اس کو کسی اور عقائد کے ساتھ ملا کے آپ کوئی بھی جملہ رکھیں اور اس کے ساتھ پھر کچھ اور شرکی عقائد ملا دیں اور اس کے بعد کہیں یا علی مدد کہیں شرک ہو جائے گا. نہیں، کہ کچھ بھی کہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی کہیں اس کے ساتھ شرک عقائد ملا کے کہیں کہ شرک عقائد کے ساتھ یہ بولیں تو کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا. سجدہ کرنا قبلے کی طرف ہی، کعبے کی طرف ہی سجدہ کرنا شرک ہے؟ نہیں، عبادت ہے. اس میں اب ملا دیں شرکیہ چیز عقائد کچھ اور پھر کہیں یہ سجدہ کرنا کیا ہے؟ شرک. یعنی یوں کہیں کہ یہ جو میں سجدہ کر رہا ہوں، یہ کعبہ کی اس عمارت، یہ میرے لیے معبود ہے. ہاں، وہی کہہ رہا ہوں نا، اس میں شرکیہ چیز ملا دینا. ملانے میں کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا یہ پتھر معبود ہے، میں یہ سجدہ اس حجر اسود کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا شرک ہو گیا. نیت کا یعنی بڑا ہے کس کے اوپر؟ عقیدے کا نا. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ سجدہ، آپ کوئی کہتا ہے کہ کعبے کی طرف سجدہ کرنا شرک ہے؟ نہیں. اب میں کہوں نہیں یہ اجازت نہیں دینی چاہیے، یہ اجازت دے دی تو وہ پھر پتھر کو پوجنا شروع کر دے گا، وہ بت پرستی پلٹ کے آئے گی. کعبہ بھی تو پتھر کا ہی ہے نا. کیا بات ہے، کیا مال فارغ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ پر عقل کہاں، کیا گھاس چرنے گئی؟ یہ ساری باتیں کہیں اور نہیں چلتا، یا علی مدد پہ آ جاتا ہے. دیکھیے اب یہ وہ کعبے کی سجدے کی مثال سمجھنے کے بعد یا علی مدد سے مراد اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا سے میں نے مدد مانگی، خدا نے میری مدد نہیں کی، علی تو مدد کر دے، شرک ہے.
یقیناً شرک. خدا کے مقابل اگر کوئی سبب قرار دے امیر المومنین کو شرک. یا یہ کہ خدا نہیں کرتا علی کرتا. ہاں یہ شرک ہو گیا نا, خدا کے مقابل میں ہو گیا نا. میں نے خدا سے اولاد مانگی, 6 سال سے مانگ رہا ہوں, نہیں خدا نہیں دے رہا, اب علی سے مانگتا ہوں علی دے دے. خدا اور علی کو جدا کر دیا عقیدے میں, نیت میں, پکارنے میں, شرک. لیکن اگر علی کے ذریعے خدا سے مانگ رہا ہے, اسے پتا ہے کہ میں ڈائریکٹ مانگتا رہا مجھ سے نہیں ہوا, ابھی میں علی کے توسط سے مانگوں گا ہو جائے گا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. مجھے زخم آ گیا, میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, پٹی کر رہا ہوں, کوئی دوائیاں کھا رہا ہوں, ٹھیک نہیں ہو رہا اتنے عرصے سے. میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں, ڈاکٹر مجھے ٹھیک کر دے. شرک ہے؟ نہیں. آپ شفا دینا تو ڈاکٹر کا کام نہیں. شفا دینا چلے جان پہ آ جاتے ہیں. بچہ گر گیا, زخمی ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, ڈاکٹر میرے بچے کو بچا لے. شرک ہے؟ نہیں. یقیناً شرک ہے. جان بچانا, زندگی دینا, موت دینا اللہ کا کام, ڈاکٹر کا نہیں ہے. آپ ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں بچا لے, شرک ہے نا. یعنی وہ ما تحت الاسباب دوائی کے ذریعے سے بچائے گا, آپریشن کر کے بچائے گا, روح تو نہیں پھونکے گا اس میں. نہیں, قبض نہیں کرے گا نا, تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ بچا لے. وہاں پہ واضح ہے کہ آپ جب ڈاکٹر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچا لے, در حقیقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر تجھے اللہ نے جو علم دے رکھا ہے اس علم کے سہارے سے اللہ سے دعا صرف زبانی نہیں ہوتی, ان اسباب کا یہ استعمال بھی خدا سے طلب کرنا ہے. اور یہ علم طبابت کا جو علم ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ ایک شخص کے پاس یہ علم ہے, اس کے پاس جا رہا ہوں, اس سے کہہ رہا ہوں اے ڈاکٹر اللہ نے جو تجھے علم دیا ہے اس علم کو استعمال کر اور میرے بچے کی جان بچا لے. یہ سب بولے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بچہ گزر جائے گا. جی ڈاکٹر ہی بیٹھ کے اگر یہ سب سنتا رہے, یہ ہے نا, اور کہ نہیں ابھی صحیح نہیں ہوا ہے عقیدہ, اس کو دوبارہ بیان کرو, اب ذرا لکھ کر دو, نہیں تو یہ مولوی مجھے مشرک کہیں گے. ابھی ایمرجنسی ہے, عقیدہ معلوم ہے, یہ ہے نا. ڈاکٹر میرے بچے کو بچاؤ, کوئی شرک نہیں ہے. علی میرے بچے کو بچاؤ, شرک ہو گیا. کیوں؟ اس میں ایک بڑا جو سبب بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فاصلہ بھی ہے نا. آپ یہاں سے بیان کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں, تو اس طرح جو ہے مثلاً سیدنا امام علی علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ وہ کس طرح سے آئیں گے؟ وہ وہاں پر ہے نا. اچھا چل, اگر یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے اور مدد کرتا ہے. یہ تو مطلب وہ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو تم یہاں سے بیٹھ کر سب کچھ کہہ رہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہے, اللہ مکانی نہیں ہے جو ہر جگہ ہوگا, اس کی قدرت ہے. ٹھیک ہے, وہی یعنی اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں دور سے نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر امریکہ بیٹھا ہوا ہے, ابھی اتفاقاً میں یہاں ہاتھ بھی لگا, میرے یہ حصہ علی صاحب کی رحلت کے بعد سن ہو گیا تھا. یہاں کے ڈاکٹروں سے کچھ نہیں ہوا. مجھے ایک ڈاکٹر یاور خدا انہیں صحت سلامتی عنایت فرمائے, امریکہ بیٹھے ہوئے, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے دوائی دی, میں ٹھیک ہو رہا ہوں. آپ کہتے ہیں یہ دور سے نہیں ہوتا ہے, یہ تو دور سے ہو رہا ہے. ٹیلی میڈیسن دور سے ہو رہا ہے. یہ کوئی بحث نہیں ہے کہ کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا. یہ بحث ختم ہو گئی نا. ہم نے جیسے کہا آپ سے $1 ملین مانگنے سے میں مشرک نہیں ہوا, وہ مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے, اس سے کوئی مشرک نہیں ہوتا. دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ نہیں ہے کہ تم نے اگر اس سے مدد مانگی جو مدد نہیں کر سکتا ہے تو تم مشرک ہو جاؤ گے. یہ تو نہیں ہے, مطلق نفی ہے. یعنی مطلق نفی ہے. تو مطلق نفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے جو یہ استفادہ کر رہے ہیں. اگر یہ ہے تو پھر ہر جگہ جاری ہوگا, ہر جگہ یہ بات ثابت کرنی پڑے گی. تو یا علی مدد, اگر کوئی مثلا علی کو رب سمجھ کر اگر کوئی یا علی مدد کہتا ہے مشرک ہے. یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. یعنی یہ لوگوں کے سامنے یہ چیز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو ہر حال میں یہ کہتے ہیں
یعنی شیعت کا لازمی جزء لا ينفک بنا دیا گیا ہے کہ وہ جو بھی یا علی مدد کہے گا وہ شیعہ، جو نہیں کہتا وہ شیعہ نہیں ہے. یعنی اس اعتبار سے. اور اس میں یہ ساری چیز نہیں ہے تفصیل کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی اس میں کوئی اور چیز ملا دے تو وہ شرک ہو جائے گا. وہ ہر چیز شرک ہو گئی نا. ہر چیز شرک ہوگی. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ آپ نے کعبہ کی مثال دی. ہاں ٹھیک ہے. سجدہ اس سے بڑھ کر تو عبودیت کوئی نہیں ہے. جی قبلہ رخ سجدے سے بڑھ کر تو عبودیت نہیں ہے. جی جی وہی شرک ہو سکتی ہے. وہی یا علی مدد بھی شرک ہو سکتی ہے. اور اس صورت میں ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی وہی کہتے ہیں کچھ لوگ اس عقیدے سے اگر کہتے ہیں تو وہ شرک ہے، اس کو بھی منع نہیں کر رہے. واہ صحیح وہ شرک ہے. لیکن آپ جو یا علی مدد بغیر کسی قید و شرط کے سارے یا علی مدد کہنے والوں کو مشرک کہتے ہیں، اسے شرک کہیں، یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. اس کو آپ کیا نام دیں گے جو اس طرح کرتے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں شرک ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور وہ یہ ساری تفصیل نہیں دیکھتے، ان کو کوئی نام دینا پسند کریں گے آپ؟ کچھ لوگ تو جاہل ہے. ایک اکثریت جو عوام ہے وہ جاہل ہے، وہ اس پروپیگنڈے کے اثر میں آئی ہوئی ہے. اس میں بڑے بڑے اچھے اچھے اسکالرز ہیں. وہی کہہ رہا ہوں. وہ پھر بڑے بڑے اچھوں کو تو میں کچھ نہیں کہوں مجددین گا. ہیں، داعی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. وہ ایک تو جاہل ہے، ایک وہ ہے. دوسرا بغض علی ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ کو یہ مشکل کہیں نظر نہیں آتی، صرف علی میں نظر آتی ہے، تو یہ علی کا بغض ہے. اور جس کے دل میں علی کا بغض ہو، وہ رسول کے قول پر، لسان صادق پر جاری ہوا ہے، وہ منافق ہے. تو جو میں بہت احترام سے ان کو ٹائٹل دے سکتا ہوں وہ یہ ہے منافق ہے.